بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگان، سادگی و جفا کشی کا مرقع فرشتہ سیرت انسان، محترم قاری محمد امین صاحب مرحوم، از امتیاز احمد راجی کی مرحوم۔ کسی زینت و تفاخر سے بے نیاز، کسی رکھ رکھاؤ اور دکھاوے سے مبرہ، تکلف اور ریا سے ماورا، سادہ سی سفید رنگ کی شلوار قمیص اور کسی رو پہلی یا سنہری کلاہ کے بغیر ہلکی سی کلف لگی سفید پگڑی میں ملبوس، خشخشی سی سفید داڑھی والے ایک جفاکش بزرگ کو سائیکل پر مویشیوں کے چارے کا بڑا سا گٹھا رکھے احمد نگر سے محلہ دار صدر کی طرف آتے دیکھ کر کسی انجان کو یہ گمان نہیں ہو پاتا تھا کہ اس منحنی سے وجود میں علم و عرفان، ریاضت و مشقت اور سعی و جان فشانی کا ایک جہاں آباد ہے۔ جہد مسلسل کی ایک ایسی داستان رقم ہے جس کا ہر باب گل و گلزار اور ہر ورق رنگ و بو سے مزین ہے۔ اس عزم و ہمت کے پیکر انسان کی ذات میں پنہا رموز و اسرار کی تہوں کو پلٹنے اور اوراق کو کنگھالنے سے پہلے ذرا اس عظمت اور اعزاز کا تصور تو کیجئے کہ امام آخر الزمان علیہ السلام نے پہلی بار اس نومولود کو محمد امین کے نامی سے پکارا اور خدائے قدوس و قدیر نے اس اعزاز کی لاج اس رنگ میں رکھی کہ اس کا وجود فی الحقیقت اس میں بامسمہ ہو کر تمام عمر نہ صرف اپنی ذات میں ذمہ داریوں کی امانتوں کا حق ادا کرتا رہا بلکہ جماعتی خدمات میں بھی 40 سال سے زائد عرصہ تک صدر جمع احمدیہ میں امین بن کر محاسب، افسر خزانہ، اسسٹنٹ آڈیٹر، آفیسر پروویڈنٹ فنڈز اور انچارج دارالضیافت جیسے نہایت کٹھن عہدوں کے فرائض منصبی نبھاتا رہا۔ محلہ دارالصدر شمالی کے سابق صدر اور مسجد انوار کے اپنی وفات 7 اکتوبر 1990 تک مسلسل 40 سال امام الصلاۃ رہنے والے بزرگ محترم قاری محمد امین صاحب مرحوم نے نومبر 1907 میں اسلام گڑھ ضلع گجرات کے ایک دیندار اور بزرگ گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد حضرت حافظ قاری غلام یاسین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ حضرت جنت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو اصحاب احمد علیہ السلام میں شامل ہونے کا فخر حاصل ہے۔ حضرت حافظ غلام یاسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم محمد بخش صاحب اپنے عہد کے ایک عالم بزرگ تھے اور راجوڑی ریاست پونچھ کے مسلمان راجہ کے دربار میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے۔ مسلم ریاست کے تہوبالا ہونے اور افتراق و انتشار کے باعث راجہ صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے مصاحبین کو بھی جلاوطنی کا شکار ہونا پڑا۔ چنانچہ میاں محمد بخش صاحب انہی دنوں موضع رسول پور تحصیل کھاریاں ضلع گجرات میں نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت حافظ غلام یاسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 سال کی عمر میں پہلی بار 1887 میں قادیان حاضر ہو کر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ تاہم مصدقہ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا ریکارڈ 1897 میں بتایا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1913 میں مشن اسکول میں استاد کی حیثیت سے ملازمت ترک کر کے مستقلاً قادیان میں سکونت اختیار کر لی اور مدرسہ احمدیہ کے ابتدائی مدرسین میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی قادیان کے ائمۃ الصلاۃ میں شامل تھے اور لمبا عرصہ وہاں رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھانے کی توفیق بھی پاتے رہے۔ یوں گویا محترم قاری محمد امین صاحب کو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک ہی میں تعلیم الاسلام اسکول قادیان میں داخل ہونے اور اپنے والد محترم اور دیگر اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم کے زیر سایہ تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اسی پاکیزہ ماحول اور حسن تربیت کا نتیجہ ہے کہ اس معصوم بچے نے جب 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کی تو پھر وہ عمر بھر کبھی قضا نہ ہوئی بلکہ لمحہ لمحہ سلوک و طریقت اور عرفان و ولایت کی منزلیں بقدر استطاعت طے ہوتی رہیں۔ محترم قاری صاحب مرحوم کے صاحبزادے اور میرے قریبی دوست و ہم جماعت برادرم عزیزم بشیر طارق صاحب بتاتے ہیں کہ ان کی نانی محترمہ استانی فضل نور صاحبہ کے مطابق قاری صاحب تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان کے ایک انتہائی ذہین طالب علم اور اخلاقی لحاظ سے نہایت اعلیٰ مثالی کردار کے حامل نوجوان تھے۔ آپ نے میٹرک کے بعد اسی ارادے سے دہلی میڈیکل اسکول کے LSMF کورس میں داخلہ لیا کہ جونیئر ڈاکٹر بن کر دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے، مگر مالی مشکلات اور گمبھیر عائلی ذمہ داریوں کے باوجود وہ اس تمنا کو اس رنگ میں پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ خدمت انسانیت کے فرائض کا جوا اپنی گردن میں لٹکائے رہا۔ اس میں آپ کی فطری انسانی ہمدردی کے ساتھ ساتھ انتھک محنت و مشقت کا بڑا گہرا دخل ہے۔ محترم قاری صاحب کی زندگی کا یہ خاصہ آپ کی شخصیت کو بہت ابتدا سے ایک خاص جہت میں ڈھالتا چلا گیا اور قدرت نے بھی چن چن کر خدمت گزاری کے ایسے کٹھن مراحل اور ذمہ داریوں کی اتھاہ بھٹی سے گزار کر کندن کیا جو ہر لمحے آپ کے وجود کو صیقل کرتی رہی۔
محترم قاری محمد امین صاحب اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور بہت چھوٹی عمر ہی میں سن 1926 میں اپنے والد بزرگوار کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کثیر العیال کنبے کی دیکھ بھال اور نان نفقے کی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر آن پڑیں۔ ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے بہت ابتدا میں آپ اپنے ماموں کے ساتھ آٹو موبیل کے کاروبار میں شرکت کے لیے ایران چلے گئے، مگر 3 ماہ بعد ہی واپس بھجوا دیے گئے کہ انہیں تو کاروبار کے ہیرا پھیریوں اور چلت بازیوں سے کوئی دلچسپی نہیں، بس اپنی شرافت، دینداری اور عبادات ہی سے سروکار ہے۔ چنانچہ واپس آ کر آپ نے قادیان میں صدر انجمن کی ملازمت اختیار کر لی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ اپنی شرافت اور نجابت کے ساتھ ساتھ ایک بیدار مغز اور چاق و چوبند ذہن والے پھرتیلے اور مضبوط جسم کے مالک، گتکا مارشل آرٹس کے معروف نوجوان کھلاڑی تھے، جنہیں اپنے ہم عصر حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ مل کر اکثر اس فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملتا رہتا۔ آپ صنعت و حرفت اور زراعت سے متعلقہ متعدد شعبوں کی عملی تربیت اور صلاحیتوں سے بہرہ تھے۔ چنانچہ ان استعدادوں کے ذریعے آپ کو ذمہ داری، مویشیوں کی دیکھ بھال اور کئی تعمیراتی منصوبوں جیسے جسمانی مشقت کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق ملتی رہی۔ آپ کو ان خوش نصیبوں میں بھی شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی جنہوں نے امام وقت سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر لبیک کہہ کر سب سے پہلے ربوہ میں صدر انجمن احمدیہ کے ملازم اور ابتدائی نو آباد کاروں کی حیثیت سے ٹینٹوں اور مٹی سے تیار کردہ سٹاف کوارٹرز میں رہائش پذیر ہونے کی توفیق پائی۔ آپ کی طبیعت میں مشقت پسندی، جفا کشی اور گوناگون صلاحیتوں کا امتزاج ان کٹھن مراحل و مشکلات سے نبرد آزما ہونے میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ بعد ازاں انہی صلاحیتوں کی بدولت آپ کو متعدد انفرادی اور جماعتی پروجیکٹس کی تکمیل کا موقع بھی ملا۔ قادیان کے قیام کے زمانے میں آپ نے کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے جن میں اپنے بھائیوں اور دیگر عزیزوں کے لیے رزق اور روزگار کے مواقع مہیا کیے گئے۔ بعض ناگزیر حالات اور بعد ازاں تقسیم ملک کی بنا پر یہ کوششیں زیادہ ثمر آور ثابت نہ ہو سکیں، تاہم یہ آپ کی خداداد صلاحیتوں اور نوع انسانی کی ہمدردی اور کفالت کے لیے جد و جہد کی ایک درخشاں مثال ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے قادیان میں ٹائپ رائٹنگ اور شارٹ ہینڈ کا ایک پرائیویٹ اسکول قائم کیا، جس سے استفادہ کر کے بہت سے نوجوانوں نے اپنے کیریئر بنائے اور اضافی مالی منفعت حاصل کی۔ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ 70 الفاظ فی منٹ سے زیادہ تھی۔ اس دور میں یہ جماعت احمدیہ قادیان میں اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ تھا اور آپ ہی اس کے واحد مستند استاد تھے۔ جماعت احمدیہ کے اکابرین میں مکرم حسن محمد خان عارف مرحوم اور مکرم قریشی محمد عبداللہ مرحوم سابق آڈیٹر صدر انجمن احمدیہ آپ کے ممتاز شاگردوں میں شامل تھے۔ اسی دوران میں آپ نے قادیان کے نواح میں زرعی زمین خریدی اور کچھ ٹھیکے پر لے کر ایک ٹیوب ویل لگا کر زمیندارہ بھی شروع کیا، مگر بعض نامساعد حالات کی بنا پر چند سالوں کی تگ و دو کے بعد اس سلسلے کو جاری نہ رکھا جا سکا۔ ایک بار یوں بھی ہوا کہ ٹماٹر کی قیمت مارکیٹ میں اتنی گر گئی کہ اسے منڈی تک پہنچانے کے اخراجات اس کی وصولی کی اجرت سے کہیں بڑھ گئے، چنانچہ اسے کھیتوں ہی میں تلف کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ 1947 میں آپ نے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کمرشل پیمانے پر آٹا چکی لگائی۔ ابھی یہ پروجیکٹ اپنے استحکام کے ابتدائی مراحل ہی میں تھا کہ تقسیم ہند کے باعث سب کچھ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ انہی دنوں میں آپ نے قادیان کی ایک نئی آبادی محلہ دارالساعہ میں ایک وسیع مکان کی تعمیر مکمل کی، جو آپ کی پیشہ ورانہ تعمیراتی صلاحیتوں کا عکاس تھا، مگر شومیِ قسمت یہ بھی پارٹیشن کی نظر ہو گیا۔ یوں گویا قادیان میں بسر ہونے والا زندگی کا نصف سفر جہد مسلسل، صبر و استقامت اور توکل و قناعت کے باب رقم کرتے کرتے اختتام کو پہنچا۔ ہجرت کے بعد ابتداءً جماعتی دفاتر کا نظام لاہور میں قیام پذیر ہوا۔ محترم قاری صاحب بھی صدر انجمن کے ملازم تھے، چنانچہ آپ کی فیملی کو میو ہسپتال کے سامنے گاندھی اسکوائر میں ایک وسیع مکان رہائش کے لیے مل گیا۔ تاہم جو ہی روا میں جماعت کا نیا مرکز بنا اور آپ اپنی فیملی سمیت وہاں منتقل ہوئے، آپ نے وہ مکان حکومتی اداروں کو واپس کر دیا اور باوجود بعض خیر اندیشوں کے مشوروں کے اس مالی منفعت کو امانت اور دیانت سے متصادم سمجھتے ہوئے قناعت اور اطاعت کو مقدم جانا۔ قاری صاحب ایک ہمہ جہت و ہمہ وصف شخصیت کے مالک تھے۔ اگرچہ آپ نے انجینئرنگ اور آرکیٹیکٹ کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مگر ہر فن مولا ہونے کے ناطے آپ کو تعمیراتی پروجیکٹ میں قواعد و ضوابط کے مطابق نقشہ جات بنانے اور عملاً کنسٹرکشن کی مبادیات کا کافی علم اور تجربہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ گھریلو فرش کی زینت کے لیے خوبصورت ٹائلیں تیار کرنے کا فن بھی آپ کے حسن سلیقہ کی داد کا مستحق بنا۔ اگرچہ اس ہنر کو کسی منافع بخش کاروبار کی شکل نہ دے سکے، تاہم اپنے اور اپنے عزیزوں کے مکانات کی تعمیر میں اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا گیا۔
جماعتی ہدایات کے مطابق قاری صاحب نے قادیان میں اپنے آبائی گھر اور دوسرے نو تعمیر مکان کے لیے پاکستان میں کسی قسم کا کلیم فائل نہ کیا، نہ ہی ملکیت قانونی کا کوئی دعویٰ دائر کیا، مگر قادیان کے نواح میں موجود زرعی زمین کے عوض آپ کو کچھ اراضی احمد نگر میں الاٹ ہو گئی، جسے آپ نے زیادہ تر ٹھیکے پر اٹھائے رکھا۔ سن 60 کی دہائی کے نصف میں آپ نے اس پر فروٹ کے باغات لگانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ آپ خود فیصل آباد لائل پور جا کر ان کی پنیری لے کر آئے، اپنی ادھیڑ عمری کے باوجود بڑی محنت سے انہیں لگایا اور مشقت اٹھا کر ان کی دیکھ بھال کرتے رہے، مگر مقدر کے اوراق میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ چند ہی روز میں یالہ باری کا ایک شدید طوفان آیا اور انتہائی محنت سے لگائی ہوئی پھلواری صفوف کی طرح بھسم ہو کر زمین بوس ہو گئی۔ آپ جانتے تھے کہ عمر کے جس حصے میں وہ اس نخلستان کی آبیاری کر رہے ہیں وہ شاید ان کی اپنی زندگی میں ثمر آور نہ ہو، مگر اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ پھلوں کے درخت صدقہ جاریہ کی طرح ہوتے ہیں، آنے والی نسلیں ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں، آپ نے یہ کار خیر کرنے کی صحیح بھی کر ڈالی۔ گو قسمت نے بظاہر تمناؤں کے موافق ساتھ نہ دیا، لیکن ایک عظیم کردار کو ہمیشہ کے لیے رقم کر دیا، جس میں صبر و استقامت اور توکل و قناعت کے سدا بہار پھول کھلتے رہے۔ محترم قاری محمد امین صاحب مرحوم کا ایک قابل رشک وصف آپ کی اقربا پروری اور عائلی زندگی میں انتہائی مشفقانہ، حکیمانہ اور منصفانہ طرز عمل تھا، جو نامساعد حالات کے اتار چڑھاؤ اور ذمہ داریوں کے عمیق اور گراں بار بوجھوں کی دو دھاری تلوار پر ایسے توازن، تدبر اور حکمت کے ساتھ چلتا رہا، جس نے آپ کے وجود کو کچل دینے کے باوجود انجام کار سرخرو و کامران کیا۔ آپ ایک کثیر العیال گھرانے کے سربراہ تھے، بہت چھوٹی عمر میں بوڑھے والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ 6 چھوٹے بہن بھائیوں کی نگہداشت اور خود اپنی فیملی کی ضروریات زندگی کا کمر توڑ بوجھ آپ کے ناتواں کاندھوں پر پڑ گیا۔ ان کٹھن فرائض سے عہدہ برا ہونے کے لیے اس مرد جوان نے کیا کیا پاپڑ بیلے، یہ ایک بہت طویل اور حسین داستان ہے، جس کا لمحہ لمحہ جہد مسلسل اور کاوش لم یزل کا مصداق ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 11 بچے عطا فرمائے، جن میں سے 3 کو چھوٹی عمر میں واپس بلا لیا۔ اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے 8 بچوں کو جس طرح تعلیم و تربیت اور حسن معاملت کے زیور سے آراستہ کیا، وہ بلا شبہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں خود آپ کی جہاں بینی اور زیرکی کا پتہ چلتا ہے کہ مصائب و آلام اور محنت و مشقت کی جس چکی میں پس کر آپ نے شدائد حیات کا مقابلہ کیا، وہ کن منزلوں کی نشاندہی اور کن مقاصد و اہداف کا تقاضا کرتی ہے۔ لڑکپن میں آپ کے عزائم بھی میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک برتر مقام اور بہتر خدمت خلق کی تگ و دو کرنا تھی، مگر حالات کی مجبوریوں اور ذمہ داریوں کے بوجھ نے آپ کا یہ خواب پورا نہ ہونے دیا، مگر اس محرومی نے ایک انتہائی راسخ عزم آپ کے اندر بیدار کر دیا کہ ان مجبوریوں اور محرومیوں کا آپ کی اولاد شکار نہ ہونے پائے، چنانچہ آپ نے ہر دکھ درد خود برداشت کیا، ہر سختی آپ جھیلی اور ہر روکھی سوکھی میں خود گزر اوقات کیا، مگر اپنے بچوں کی تعلیم و مستقبل کی راہ میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ چھوڑا۔ قاری صاحب نے اپنی تمام اولاد بشمول بیٹیوں کو اعلیٰ دینی و دنیاوی تعلیم دلوائی اور ان کے اچھے گھرانوں میں رشتے کر کے نہ صرف ایک باوقار اور خوشحال زندگی کی طرف رواں دواں کیا، بلکہ انسانی ہمدردی، خوش خلقی اور رحمی رشتوں کی قدردانی کی ایک ایسی لڑی میں پرو دیا جو ایک صدقہ جاریہ کی طرح آپ کی آئندہ نسلوں میں بھی جاری ہو گیا۔ آپ کی بڑی صاحبزادی محترمہ عبدالحفیظ مرحومہ 1932 تا 2015 اہلیہ مکرم شیخ محمد اکرم صاحب آف لاہور نے قادیان سے میٹرک کرنے کے بعد میو ہسپتال لاہور سے میڈیکل کا 4 سالہ کورس کیا اور پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تحت مختلف شہروں میں مدتوں لیڈی ہیلتھ وزٹر کے فرائض انجام دیتی رہیں۔ انہوں نے اپنے والد کی جدوجہد اور اوصاف میں اس طرح بھی حصہ پایا کہ اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور والدین کا بھی ہاتھ بٹاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی نیکیوں کو ان کی اولاد میں بھی جاری رکھے، آمین۔ محترم قاری صاحب کے بڑے صاحبزادے مکرم محمد نصیر اطہر صاحب ہال ٹورنٹو کینیڈا نے کراچی یونیورسٹی سے الحاق یافتہ IBA یونیورسٹی سے MBA کرنے کے بعد امریکن ایکسپریس بینک، دبئی بینک اور بینک آف ٹوکیو جیسے اداروں میں خدمات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ هل جزاء الاحسان الا الاحسان کے عہد کو نبھایا اور اپنے خاندان اور اعزاء و اقارب کی ہر ممکنہ مدد کا فرض بھی نبھایا۔ قاری صاحب کے دوسرے صاحبزادے مکرم خالد امیر صاحب نے بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح اسی یونیورسٹی سے MBA کیا اور مختلف اداروں میں اعلیٰ ایگزیکٹو پوسٹ کے بعد JS بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ برادرم عزیزم طارق بشیر صاحب نے بھی MA تک تعلیم حاصل کی اور حبیب بینک اسلام آباد کے سینئر مینیجر اور وائس پریزیڈنٹ کے طور پر کام کرتے رہے۔ سب سے چھوٹے صاحبزادے عزیزم محمد سفیر صاحب نے تعلیم الاسلام کالج روا سے گریجویشن کی اور 15 سال عریبین پیکیجنگ کمپنی دبئی میں ملازمت کے بعد آج کل کینیڈا میں سکونت پذیر ہیں۔
یوں گویا اس عظیم مجاہد انسان کی جاں گسل مشقتیں رنگ لائیں۔ یہ قابل رشک داستان جماعت احمدیہ کے ایک ایسے ولی اللہ فرشتہ صفت مخلص اور عاجز خادم کی ہے جس نے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے زمانے میں آنکھ کھولی اور 8 دہائیوں سے زائد عرصہ تک اولین تابعین کی درخشاں روایات کے امین بن کر قول اللہ و قول الرسول کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ صدق و صفا، توکل اور غنا اور صبر و رضا کے قابل تقلید نمونے چھوڑتے ہوئے ایک مطمئن نفس کے ساتھ 7 اکتوبر 1990 کو اپنے مولا حقیقی کے حضور جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اس اعتماد، یقین اور احساس تشکر کے ساتھ کہ آقا علیہ السلام کی بابرکت زبان سے آپ کو جس امین ہونے کی بشارت ملی تھی، عمر بھر نہایت دیانتداری کے ساتھ ذمہ داریوں کی امانتوں کا بارے گراں جہد مسلسل سے اٹھائے ہوئے ان کا پورا حق ادا کیا اور آئندہ نسلوں کے واسطے اپنی عظمت کردار کا ایسا نمونہ چھوڑا جو راہ گزران منزل سلوک و طریقت کے لیے ہمیشہ مہمیز سفر ثابت ہوتا رہے گا۔ وہ وجود جس نے امام آخر الزمان علیہ السلام کے دور کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹا اور اپنی استعدادوں اور کاوشوں کے آئینہ ابصار میں منعکس کرتے ہوئے اپنے اطراف کو مقدور بھر منور کیا، وہ وجود جس کی راتیں تہجد کے سجدوں کی دلگداز حدتوں سے معمور اور جس کے محنتوں اور مشقتوں کے دن تلاوت قرآن اور ذکر الہی سے بھرپور ایک ایسی قناعت اور نفس مطمئنہ کے غماز تھے کہ رہتی دنیا تک اسیران عشق اور متلاشیان حق کی راہوں میں اپنے عاجزانہ نمونوں کے پھول بکھیرتے رہیں گے۔ فغفر لہ ربی۔ آواز فضل عمر شاہد، لیٹویا۔